تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے مقالے کا عنوان ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا منہج تدریس اور اس کی عصری معنویت. مقالے کے اندر 3 جز ہیں: علامہ انور شاہ کشمیری کی تدریس، نمبر 2 منہج تدریس، اور نمبر 3 عصری معنویت. ابتدائی 2 اجزاء سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف عصری معنویت کے عنوان سے ایک پیراگراف اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے. تدریس حدیث میں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا منہج و اسلوب علمی و تحقیقی ہونے کے ساتھ اپنے زمانے کے جدید تقاضوں سے نہ صرف ہم آہنگ تھا بلکہ ان کو علی وجہ الکمال پورا کرنے والا تھا، جس سے عصری تقاضوں پر آپ کی عمیق نظر اور گہری بصیرت ظاہر ہوتی ہے. آپ فقہ اسلامی پر وارد اعتراضات و اشکالات، شکوک و شبہات اور بے بنیاد موشگافیوں کو سامنے رکھ کر احادیث کی ایسی تشریح و تطبیق پیش فرماتے کہ فقہ اسلامی یکجان 2 قالب نظر آتے اور اعتراضات ہوا منصورہ ہو جاتے. تجربہ اور مشاہدے نے یہ ثابت کر دیا کہ علامہ کشمیری نے عصری ضروریات اور تقاضوں کے زیر اثر جو منہج اختیار کیا تھا اس کی معنویت و افادیت کی ڈور عصر حاضر سے ملتی ہے، اور عصر حاضر کے مشائخ حدیث بھی اس کی معنویت کے قائل ہیں، کیونکہ اس انقلابی منہج سے جہاں طلبہ میں تحقیق و تنقید کا ایک مفید شعور بیدار ہوا، وہیں وہ غلط فہمیاں بھی دور ہوئیں جو ہمارے غیر مقلدین برادران کی طرف سے پھیلائی گئیں. بطور خاص فقہ حنفی کے حوالے سے یہ غلط فہمی کہ فقہ حنفی قیاس و رائے کا ایک مجموعہ ہے. اسی مجتہدانہ منہج کا فیضان کہ آپ کے تلامذہ کو ایک ہی وقت میں گوناگوں معلومات کا خزانہ ہاتھ آتا اور ان کے علمی حوصلوں میں وسعت، گہرائی و گہرائی پیدا ہوتی، ذہن و دماغ کی بند کھڑکیاں کھل کر خیالات و افکار میں وسعت پیدا ہوتی. یہ اسی منہج کی معنویت و افادیت تھی کہ علوم و فنون کی جامع اور عبقری شخصیات علمی دنیا کے افق پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکی، اور مستقبل میں انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے. نیز ان کی جب ان کو عملی میدان میں خدمت دین کے مواقع میسر آئے، نت نئے فتنوں کا سامنا ہوا اور ان کے مقابلے میں اپنی علمی توانائیوں سے کام لینا ضروری ہو گیا، تو انہوں نے اس کا خود اعتراف کیا کہ علمی و تحقیقی اور دفاعی میدان میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس سے حاصل متنوع معلومات بڑی مفید ثابت ہوئیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منہج تدریس 1 صدی گزرنے کے بعد بھی مان نہیں پڑا بلکہ زندہ و تابندہ ہے اور عصر حاضر سے موافقت رکھتا ہے. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ نت نئے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، حقائق کا صحیح تجزیہ کرنے کے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تجزیاتی و تنقیدی اسلوب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. پیش آمدہ جدید مسائل کے حل کے لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب تطبیق بین الحدیث والفقہ سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. اسی طرح طلبہ میں علمی گہرائی اور ذہنی وسعت پیدا کرنے کے لیے زیر تدریس فن پر پوری توجہ کے ساتھ کسی مناسبت سے علوم و فنون کو بیان کرنا آج بھی اتنا ہی مفید ہے جتنا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھا. نیز علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اپنے اکابر و اساتذہ کے طرز تدریس سے استفادے کے ساتھ اپنے عصری تقاضوں کے پیش نظر منہج تدریس میں جو تجدیدی و انقلابی تبدیلیاں کیں وہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں نہایت مفید و مؤثر ثابت ہوئیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تجدیدی فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے عصر حاضر میں بھی اپنے اکابر اور خود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے تدریس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے زمانے کے بدلتے حالات میں جدید ضروریات و تقاضوں کو سامنے رکھ کر جزوی تبدیلی کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بطور خاص غیر احکامی روایات و احادیث پر مشتمل ابواب مثلاً اشراط الساعہ، فتن، ملاحم، زہد و رقاق اور آداب وغیرہ کے ابواب کو ترجیحی طور پر اپنی تحقیق اور علمی تگ و تاز کا محور اور مرکز بنایا جا سکتا ہے، تاکہ عصری چیلنجز کے مقابلے کے لیے ہمارے طلبہ بھی اسی طرح تیار ہو سکیں جس طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس سے دفاعی اسلحے سے لیس بلند ہمت و باحوصلہ تلامذہ تیار ہوئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.